دن جو ہے خبریں آتی رہی، حسین حقانی صاحب بھی پیش ہوئے، میاں نواز شریف صاحب بھی پیش ہوئے، اور 16 تاریخ کو منصور اعجاز صاحب بھی پیش ہوں گے. حافظ حسین صاحب، ابھی تو یہ تحقیقات چل رہی ہے، لیکن پہلے سے ہی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا اس پر عمل نہیں ہوگا، اور شاید اس کانٹیکس سے بھی لیا جا رہا ہے جو انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کے فیصلے کو ہم ترجیح دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے سیٹل ہو جائے گا اسی طریقے سے، کیونکہ منصور اعجاز صاحب نے بھی ابھی آنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر شہزاد بھائی بات یہ ہے کہ کاش صدر زرداری صاحب اپنی بات پہ پورا اتریں جو آج انہوں نے کی ہے یا انٹرویو میں کہا ہے، اور نواز شریف صاحب بھی اپنی بات پہ اتریں. یعنی تاثر یہ آپ دے رہے ہیں کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. میں کہتا ہوں اگر پارلیمنٹ کو زرداری صاحب سپریم تسلیم کرتے یا کریں تو معاملہ کچھ نہیں رہتا، اور اگر عدالت کو نواز شریف صاحب ہی سپریم تسلیم کریں تو پھر جھگڑا کس بات کا. مشکل یہ ہے کہ بیانات کے حد تک آپ جائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہی سپریم پارلیمنٹ نے 2.5 سال پہلے قرارداد پاس کی، اس پہ بال برابر عمل درآمد نہیں ہوا. جی ہاں بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد پھر جب 2 مئی کا سانحہ ہوا، 13 مئی کو دوبارہ قرارداد آئی، اس پہ بھی بال برابر نہیں ہوا. میرا تعلق بلوچستان سے، شمسی ایئر بیس 2.5 سال تک امریکہ کے قبضے میں رہا، ڈرون حملے چلتے رہے، کنٹینر جو ہے یہاں سے سپلائی جاری تھی جی، لیکن اگر 24 ہمارے بھائی شہید نہ ہوتے، کیا اس کے بعد عمل درآمد ہوا ہے یا پارلیمنٹ کے فیصلے پہ زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے عمل درآمد کی؟ آج نواز شریف صاحب قابل احترام ہے، لیکن کل کراچی میں انہوں نے کیا کہا؟ ملٹری کورٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے اگر نواز شریف صاحب کراچی میں یہ کہتے ہیں کہ ہم برسر اقتدار آئے اور پھر ہم ملٹری کورٹس قائم کریں گے تو یہ بھی توہین عدالت ہے. جس عدالت میں آج آپ کھڑے ہیں اس عدالت کے حوالے سے آپ اس کی توہین کر رہے ہیں. یعنی آج آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے تو آج آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور کل اگر آپ برسر اقتدار آئے تو پھر آپ فوجی عدالتیں قائم کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو سے آپ کو فائدہ پہنچے ہم اس طرف جاتے ہیں. دوسری بات میں عرض کروں گا کہ کیا اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے 16 تاریخ کی بات کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں چیف نے کل بیان دیا تھا، کیا جنرل شجاع پاشا نے آج رات کو بیان دیا تھا کہ فوری طور پہ رد عمل جناب وزیر اعظم صاحب نے پیش کی ہے. وزیر اعظم صاحب رات کو سوئے، صبح جاگے تو پتہ چلا کہ اس پہ تو میں بات کروں گا. منصور اعجاز صاحب جب 16 تاریخ کو آئیں گے تو ان کی سیکیورٹی جو ہے فوج ان کو فراہم کرے گی. یہ وہی منصور اعجاز ہے، میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا، جنہوں نے حسین حقانی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے فوج ہے ان کے خلاف بھی بہت کچھ لکھا ہے. تو اب جو ہے وہی فوج ان کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے. دیکھیے جب حسین حقانی آئے تو اس اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کو پچھلے دروازے سے نکالا گیا، اس کو بختربند گاڑی میں ایوان صدر پہنچایا گیا اور وہ اس قرنطینہ میں مقید رہے. اور جب زرداری صاحب علاج کے لیے دبئی گئے تھے، ہمارے رشتہ دار دبئی میں جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو کراچی آتے ہیں، اور کراچی کے باسی اس دن دبئی گئے تو انہوں نے چھلانگ لگا کر اس میں بیٹھنے کی کوشش کی، جہاز پہ، ہیلی کاپٹر پہ، جس کو روکا گیا. کس نے روکا وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن کیا آج اس حسین حقانی پہ جس کے خلاف آرمی چیف، جس کے خلاف سب آج ایک سماعت ہے، اس کو آج وزیر اعظم ہاؤس میں، مطلب یہ ہے کہ کیا قوم یہ سمجھے کہ جو تمہارا بندہ ہے تم اسے صدر اور وزیر اعظم ہاؤس میں چھپاتے ہو، اور جس کے جو کہتا ہے کہ میمو گیٹ حقیقت ہے وہ منصور اعجاز جیسے شخص کو آ کے فوج سیکیورٹی دیتی ہے. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت فریق پھر حسین حقانی اور منصور اعجاز نہیں بنے، اس وقت حکومت اور فوج. دیکھیں صاف بات ہے. اور پھر میں یہ بات عرض کروں گا کہ فوج وہ فوج ہے، اشفاق کیانی صاحب وہ جنرل ہے کہ جنہوں نے ابو ظبی میں بیٹھ کر پرویز مشرف کے 5 سال اور محترمہ کی وزارت عظمیٰ کے اس پہ دستخط کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا را جب آپ آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ اگر وہ فیصلہ آپ کے حق میں بھی ہے
تب بھی عدلیہ کا احترام، اور اگر وہ فیصلہ آپ کے خلاف بھی ہے تب بھی عدلیہ۔ میں چاہوں گا یاسمین رحمان صاحب سے اس پر پوائنٹ آف ویو لے لیں۔ ایک پارلیمانی کمیٹی ہے، کیا پارلیمانی کمیٹی تحقیقات کر سکتی ہے؟ نمبر 2، کیا پارلیمانی کمیٹی آئینی طور پر جو فیصلہ دے گی اس پہ حکومت عمل درآمد کی پابند ہوگی؟ اگر ہوتی تو 2 قراردادوں پہ ہوتی۔ لیکن میں دوسری بات پوچھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں تو پھر جناب ذوالفقار علی بھٹو کا کیس پارلیمنٹ کمیٹی کی سپرد کیا جائے، جوڈیشل انکوائری کیوں اس پر؟ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کچھ نہیں ہے، عدالتیں کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یاسمین رحمان صاحبہ، اگر آپ نے گفتگو سن لی ہے حافظ صاحب کی تو کہہ رہے ہیں تضاد ہے آپ کے بیانات میں، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے تو ان قراردادوں کا کیا ہوا جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کی تھی مشترکہ طور پر، اس پر تو اتفاق رائے بھی تھا لیکن پھر بھی عمل نہیں ہوا، یہی پوائنٹ روہیل اصغر صاحب نے بھی ریز کیا ہے۔ مطلب جب آپ کے بات آپ کے فیور میں ہوگی تو اسی وقت خالی آپ نے پارلیمنٹ کو سپریم کہنا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے حافظ صاحب کا تو بہت ہی احترام ہے اور بہت ہی نالجبل آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ زیڈ اے بھٹو کیس جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ وہ فیصلہ کیونکہ سپریم کورٹ کا تھا اسی لیے اسی کورٹ میں دوبارہ وہ گیا کہ وہی کورٹ اپنے جو فیصلہ تھا اس کو ریوزٹ کر لے، اس لیے وہ فیصلہ پارلیمنٹ کا نہیں تھا۔ اگر پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوتا تو یقیناً وہ پارلیمنٹ میں آتا، تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ ایک مناسب فورم تھا اور اسی لیے صدر پاکستان نے وہ وہاں پہ ریفر کیا کہ ان کی ایڈوائس اس پہ لی جائے۔ اور جہاں تک یہ کہا گیا، روہیل اصغر صاحب نے کہا کہ پارلیمانی پہلے سپریم کورٹ میں گئے پھر پارلیمانی کمیٹی بنی، میں تصحیح کرتی جاؤں کہ پہلے پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل پا گئی تھی اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے 7 دن یا 8 دن دیے تھے، 3 دن کے اندر ہی وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، لیکن اس سے پہلے پارلیمنٹری کمیٹی جو تھی وہ اسپیکر صاحبہ اناؤنس کر چکی تھی اور وہ تمام ممبرز جو تھے اس کے نامزد ہو گئے تھے۔ جی میں قراردادوں کے حوالے سے بھی یہ بتا دیں، مئی 2 کی اور اس سے پہلے 2008 کی قرارداد، اس پر کیوں نہیں عمل ہوا؟ جی دیکھیں، میں یقیناً یہ کہتی ہوں کہ ان قراردادوں پہ بالکل عمل، آپ ابھی دیکھ لیں کہ جو ابھی سٹیپس لیے گئے ہیں تو یہ پارلیمنٹ کی بیکنگ کہہ لیں، سپریمیسی کہہ لیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ابھی حافظ صاحب نے کہا کہ ڈرون اٹیکس ہوں، چاہے وہ نیٹو کا سپلائی بند کرنی ہو یا شمسی ایئر بیس ہو یا بون کانفرنس کی جو بائیکاٹ نہ ہمارا کوئی ریپریزنٹیشن پاکستان کی نہ ہوئی ہو، تو یہ تمام چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں وہ پارلیمنٹ، لیکن یہ تو پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا نا، یہ تو جب آپ کے 24 جوان شہید ہوئے، نہیں دیکھیں جب 24 جوان شہید ہوئے اس کے بعد ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے نا۔ نہیں وہ ایک افسوسناک، لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ قراردادوں کی کوئی آپ سمجھیں کہ حیثیت نہیں ہے، یقیناً ان کا ایک پریشر ضرور آتا ہے، بال برابر بھی اس سے عمل درآمد بالکل نہیں ہے۔ نہیں حافظ صاحب آپ مجھے اجازت دیں شہزاد، حافظ صاحب تو میں ایک اور اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنے ہی ادارے کو خود کمزور کرنا کہہ دیں گے کہ اس کا کوئی حقیقت نہیں، آپ مجھے چلیے اداروں کو چھوڑ دیجئے، ایسا کوئی بل بھی نہیں ہے، میں سمجھ رہی ہوں کہ 2 بل اس وقت اداروں کو، آپ اداروں کو چھوڑ دیجئے۔ میں ایک روہیل اصغر یہاں پہ آپ کو، کیوں اداروں کو چھوڑ دیں؟ میں ایک بڑی اہم بات، ایسے نہیں ہو سکتا، بڑی اہم بات ہے، جب ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی ایک اے پی سی جس کو کہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس بلائی، جس کی صدارت جو تھی وزیر اعظم پاکستان کر رہے تھے۔ اس پوری سیاسی جماعتوں میں، پوری سیاسی جماعتوں کے کابرین بیٹھے تھے، حافظ حسین احمد سے پوچھ لیجیے گا اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں، وہاں پہ بھی ایک یونینیمس قرارداد پیش ہوئی۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ قدموں میں، پاؤں میں اتنی جرت، اتنا وزن اٹھانے کی طاقت نہیں تھی کہ اس قرارداد کو یہ امریکہ کے حوالے کر دیتے یا کسی ایسے فورم پہ اس قرارداد کو پیش کر دیتے کہ ہمارے اس میں کمیٹی بنی، آپ کی اپنی پارٹی کے ممبر اس کمیٹی پہ بیٹھے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ذرا غور کیجئے کہ وہ اے پی سی کا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس اے پی سی کا پارلیمنٹ کے ساتھ تعلق نہیں تھا، وہ پاکستان کی جملہ سیاسی جماعتوں کے کابرین کی تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے، پہلے میری بات غور کیجئے، آپ میری بات سننا پسند کر لیں اگر، تو آپ کا فرض بنتا تھا،
آپ کا فرض بنتا تھا کہ اس اے پی سی کی قرارداد کو جو متفقہ قرارداد تھی آپ وزارت خارجہ میں ایمبیسڈر آف امریکن کو بلاتے اور وہ اپنی قرارداد کی کاپی اس کے ہاتھ میں تھماتے کہ یہ ہمارے جذبات ہیں، یہ ہم یہ چاہتے ہیں، اس پہ آپ عمل کریں۔ آپ نے تو ایسا بھی نہیں کیا، تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کمیٹیاں بنا دیجئے تاکہ آپ سارے معاملات کو ڈمپ کر دیجئے، کسی معاملے کو لیکن وہ جو کمیٹیاں بنی تھی امپلیمنٹیشن کے لیے روہیل اصغر صاحب، اس میں آپ کے لوگ بھی تو موجود تھے جب ان لوگوں کو نامزد کیا گیا، تو اس وقت آپ نے اعتراض کیوں نہیں کیا اس چیز پر؟ اسی لیے میں آپ کو عرض کروں آج، اسی لیے ہم نے اس کمیٹی کا جو انہوں نے پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے میمو کے اسکینڈل کا، ہم نے اس کمیٹی کا بائیک آؤٹ کر دیا، ہم اس کمیٹی میں نہیں گئے۔ اب حافظ حسین صاحب کی جو جماعت ہے اس کا کیا اس میں رویہ مجھے نہیں علم، جماعت اسلامی کا کیا رویہ؟ اچھا، میں یاسمین رحمان صاحب سے ایک بڑی اہم بات پوچھنے جا رہا ہوں۔ 4 جنوری کو حسین حقانی صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو خطرہ ہے وہ ایجنسیز کی جانب سے ہے، اسی لیے میں وزیر اعظم کے گھر میں موجود ہوں۔ جی دیکھیں، وہ اگر حسین حقانی صاحب ایسا فیل کرتے ہیں تو وہ مطلب وہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی اس کے لیے اوتھینٹک ریزن ہوگا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیکن آپ یہ کہیں کہ اگر چاہے فوج ہو، عدلیہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، پارلیمنٹ ہو، کیا گورنمنٹ یا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ جو ہیں، ایگزیکٹو ہیڈ ہیں، پرائم منسٹر، کیا ان کے ایمبٹ سے باہر ہو کے تو کچھ نہیں ہو سکتا؟ اگر فوج سے چاہیے یا کسی اور ادارے سے ان کو چاہیے سیکیورٹی، تو پھر تھرو ایک پراپر چینل جانا چاہیے، تھرو گورنمنٹ وہ اپنی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ جی وہ کس پہ اعتبار کرتے ہیں، کس پہ نہیں اعتبار۔ ایک چینل تو فالو کرنا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ جو مرضی کرتا رہے، رول آف لا جو ہے اس کو فالو کرنا۔ ٹھیک ہے، حسین صاحب کچھ اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی یاسمین بہن، گزارش یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف نے اور جنرل شجاع پاشا نے جو بیان دیا تھا وہ آج نہیں دیا تھا، وہ پچھلے سال کا بیان ہے، اور ابھی ان کو ہوش آیا ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیان وزارت دفاع سے حکومت سے پوچھے بغیر دیے۔ 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت کی خاموشی کیا معنی رکھتی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو آج آپ نے یہ بیان دے دیا، اور اس وقت 22 گریڈ کا ایک آرمی چیف ہے اور ایک جنرل شجاع پاشا ہے، اور آپ کے بقول انہوں نے حکومتی احکامات سے انحراف کیا ہے، تو کیا وزیر اعظم صاحب جو آپ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، کیا وہ آرمی چیف کے خلاف، جنرل شجاع پاشا کے خلاف، کہ انہوں نے حکومت سے وزارت دفاع سے پوچھے بغیر انہوں نے بیانات جمع کیے تھے، تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی؟ ٹھیک ہے، تاکہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی بھی ہو، اور وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو جس کا آپ کہہ رہے ہیں، مجھے تو لگتا نہیں ہے، لیکن جو آپ فرما رہی ہیں، کیا چیف ایگزیکٹو اپنی ریٹ کو قائم رکھنے کے لیے اقدامات کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس پر یاسمین صاحبہ میں آپ کا موقف لوں گا، لیکن ایک بریک لینی ہے۔ یہ اس انٹرویو کا دے رہے ہیں جو کہ آج پرائم منسٹر نے ایک چائنیز ڈیلی کو دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف کا میمو کے حوالے سے بیان تھا، کسی طرح کا اپروول اس بیان کے حوالے سے جو ہے منسٹری آف ڈیفینس سے نہیں لیا گیا تھا، اور اس طرح کی حرکت جو ہے وہ غیر آئینی ہے۔ ایک بریک کے بعد جو ہے اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔